مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینہ منورہ کے اندر قیام کر سکے وہاں کی تکلیفیں برداشت کر کے تو وہ یہاں پر قیام کرے اور جنت البقیع کے اندر دفن ہو جائے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا تو قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے کبھی بھی باہر سے، تو جیسے مدینہ منورہ قریب آتا تھا اپنی چادر مبارک شانے سے نیچے فرما دیتے اور فرماتے کہ مدینہ منورہ کی ہوا آ رہی ہے، اس کو اپنے جسم پر لگنے دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ مدینہ کی ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے بھی فضائل بیان فرمائے اور فرمایا کہ جو مدینہ والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے یا وہاں والوں کے لیے جو تکلیف کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حوالے سے بہت زیادہ غیرت والے تھے۔ مدینہ منورہ یا مدینہ والوں کے بارے میں یا مدینہ کی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکلے تو آپ علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ وہ پاکیزہ شہر ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی حیات کے لیے اور بعد الوفات کے لیے اللہ رب العزت نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قیام فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حج کیا اور وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تو اسے 2 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ قیامت والے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو جب آپ کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہو تو آپ نے اپنے ہوٹل سے سارا سامان وغیرہ لے لینا ہے۔ پہلے جب روانگی ہو یا بعد میں سارا سامان آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ نے درود شریف کی کثرت رکھنی ہے اور مدینہ منورہ کے لیے آپ کی روانگی ہوگی۔ یہ اس طرح سے بسوں میں حجاج کرام جاتے ہیں، بسیں آتی ہیں ہوٹل پر، عموماً حجاج کرام کی صبح کے وقت میں روانگی ہوتی ہے۔ اب یہ حاجیوں کی جو بسیں ہوتی ہیں انہیں تیز چلانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اطمینان کے ساتھ آپ نے سارا سفر گزارنا ہے۔ اس راستے کو، جس راستے سے حاجیوں کی بسیں جاتی ہیں، اس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے سے ہجرت فرمائی اور سعودی حکومت نے اس سارے راستے کو حجاج کرام کے لیے طریق الہجرہ کے نام سے رکھ دیا کہ ہجرت آپ علیہ السلام نے اسی راستے سے فرمائی تھی۔ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ پہاڑ، وہ راستے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن پہاڑوں نے، آج ہم ان پہاڑوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں قباء میں تقریباً 14 دن قیام فرمایا تھا، تو یہ قباء بھی عموماً راستے میں آتی ہے، پھر اس کے بعد چیک پوسٹ پر کبھی بس رکتی ہے، کبھی آپ کے ہوٹل پر سیدھی چلی جائے گی۔ آپ نے درود شریف کی پورے راستے کے اندر کثرت رکھنی ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار دور سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جہاں بھی رہائش ہوگی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار دور سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے درود شریف کی اور زیادہ کثرت کر لینی ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مینار 103 میٹر بلند ہیں، یعنی 300 فٹ سے زیادہ بلند ہیں، تو آپ نے درود شریف کی اور زیادہ کثرت کر لینی ہے۔ آپ جب اپنے ہوٹل پر پہنچیں اطمینان سے سامان وغیرہ اتار کر آپ اپنے کمرے پر پہنچائیں اور آپ اطمینان کر لیں، اور پھر اس کے بعد آرام کرنے کا تقاضا ہو آپ آرام کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہو تو ایک جوڑا آپ نیا جوڑا رکھیں جو آپ علیہ السلام کی دربار میں حاضری سے پہلی دفعہ حاضری کے موقع پر آپ پہن کر جائیں، خوشبو لگا کر نکلیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے ہوٹل سے آپ کی روانگی ہوگی، آپ نکلیں گے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب الفہد ہے، جس کا پرانا نام باب مجیدی بھی ہے۔ اس کے یہ باب فہد، یہ مسجد کا مین گیٹ، جس طرح سے ہمارے یہاں مسجدوں کا مین گیٹ ہوتا ہے جو قبلے کے بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے، یہ اس طرح سے آپ کی رہائش جہاں بھی ہوگی اس طرف جو گیٹ ہوگا اس سے آپ کا داخلہ ہوگا۔ اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 41 گیٹ ہیں، جس گیٹ سے بھی آپ داخل ہوں اس گیٹ کا نمبر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ واپسی میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ یہاں یہ والا گیٹ دکھانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ عموماً رات کو جب خواتین جاتی ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، وہ اسی راستے سے جاتی ہیں، آگے میں وہ دکھا دوں گا۔ یہاں سے اگر بالکل یہ جو آخری والا دروازہ ہے اس سے اندر داخل ہوں تو اندر ایک اہم زیارت ہے، وہ زیارت میں دکھا کر پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ زیارت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باغ تھا جس کو بیر روحا کہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ باغ تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ بہت گھنا باغ تھا،
کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے زیادہ گھنے درخت تھے کہ پرندہ اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا تھا۔ اس میں اس مقام پر کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی بہت شیریں اور میٹھا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لایا جاتا تھا۔ جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا ہے، تو یہ آپ مسجد نبی کے وہاں پہلے گیٹ سے جب داخل ہوں گے، جو باب فات کا دروازہ ہے، تو وہ پہلا ستون، اس کے بعد دوسرے ستون سے تیسرے کے درمیان، یہ درمیان میں یہ حصہ ہے، اس میں عموماً قالین بچھا ہوتا ہے۔ اس قالین کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر بھی آئے گا، یہ جگہ ہے، تو اس کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ قالین رکھا ہو تو یہاں پر ہم دیکھ کر اس کی اوپر اس سے لوگ نفل بھی پڑھتے ہیں، یہاں کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو آگے کی طرف آپ جائیں گے، آگے چھتریوں والی چھت آتی ہے، یہ 6 چھتریاں آگے کی طرف ہیں اور 6 چھتریاں پیچھے کی طرف ہیں۔ عموماً ہمارے اکابر بڑوں کو دیکھا گیا ان چھتریوں کے نیچے وہ رکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جب چھتریاں بند ہو جاتی ہیں تو گنبد خضرا صاف نظر آتا ہے، یہ چھتریاں کھلی بھی ہوں تو بھی گنبد خضرا صاف نظر آتا ہے۔ یہاں پر خواتین کے لیے یہ راستہ کافی سارا حصہ خواتین کے لیے بند کیا جاتا ہے جب خواتین سلام پیش کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ 3 اوقات میں خواتین سلام پیش کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے تقریباً پونے 1 گھنٹے بعد ان کے لیے کھولا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 10-11 بجے تک کا یہ وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے تک کا، اور پھر اس کے بعد ظہر کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے لیے کھولا جاتا ہے خواتین کے لیے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تقریباً رات 11-12 بجے تک کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے خواتین کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب خواتین کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے تو خواتین اگلے حصے کے اندر جانے کے لیے بہت تیزی سے دوڑتی ہیں، اور ایک شور ہوتا ہے۔ اب جو حضرات وہاں جائیں گے، جو جا چکے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو بہت زیادہ ادب کا مقام ہے، وہاں پر تو قدم قدم پر ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو جیسے ہم چاہتے ہیں لگ لپٹ کر اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اپنے دل کے ارمان پورے کر لیتے ہیں، یہاں پر تو بہت زیادہ نازک معاملہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جلال ہے، یہاں پر جمال ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اے ایمان والوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بہت سے اکابر کے بارے میں آتا ہے، یہاں پر آتے تھے آواز انتہائی آہستہ، یہاں پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب خواتین کا وقت ختم ہوتا ہے، مرد حضرات جاتے ہیں تو مرد حضرات ایسے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں آگے کے حصے کو لینے کے لیے، اطمینان سے آپ چلتے ہوئے جائیں۔ یہاں پر یہ ترکی عمارت ہے اور یہ قدیم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر اس آگے کے حصے تک جانے کی عموماً اجازت ہوتی ہے۔ پہلے ترتیب یہ تھی کہ یہیں سے ہی جاتے تھے، یہیں سے ہی آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ عموماً چھتریاں اس طرح سے جب کھلی ہوئی ہوں تو اس طرح سے گنبد خضرا بعض جگہوں سے زیادہ بعض سے کم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدود میں کسی بھی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے صیغوں کے ساتھ آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ طریقہ اور ادب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہو اس موقع پر آپ پہلے پچھلے حصے کے اندر مسجد کے اندر آ جائیں، اور پھر یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر پھر اس کے بعد آپ سلام پیش کرنے کے لیے جائیں۔ یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کے اندر اب جانے دیا جاتا ہے، اور اس سے آگے اب مردوں کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خواتین جب سلام پیش کرنے آتی ہیں تو وہ یہیں سے ہی جاتی ہیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ مردوں کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہو تو 4 نمبر گیٹ ہے آگے، اس سے آپ باہر نکلیں گی۔ یہ وہ حصہ ہے جو ترکی عمارت کہلاتی ہے، اور یہ گنبد خضرا کے آگے کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ 4 نمبر گیٹ دکھایا گیا ہے، یہ 4 نمبر گیٹ سے مرد حضرات نکلیں گے اور یہاں سے گھوم کر آنے کی ہے، آگے میں تصویر میں دکھاتا ہوں، اور 1 نمبر گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، یہاں سے سلام پیش کرتے ہوئے معاجات شریف میں اس طرف سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نقشہ دکھانے کی 2-3 باتیں ہیں اس کے اندر۔ خواتین جب آئیں گی تو یہ گیٹ ہے باب فات جس کی میں نے تصویر دکھائی، اس گیٹ سے خواتین داخل ہوتی ہیں اور سیدھا جا کر یہاں سے وہ اس طرف سے سلام پیش کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا حصہ آگے میں تصویر میں دکھاتا ہوں، وہاں سے خواتین سلام پیش کرتی ہیں۔ ریاض الجنہ میں جانے کی ترتیب الگ ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ خواتین کا حصہ ہے، یہ 11 نمبر گیٹ سے لے کر 17 نمبر گیٹ تک یہ خواتین کا حصہ ہے۔ اتنا حصہ یہ خواتین کا ہے۔ اس کے باہر کی جو بیت الخلائیں ہیں یہ بھی خواتین کے لیے ہیں، اور اس طرف یہ 23 نمبر گیٹ سے لے کر 31 نمبر گیٹ یہ جو سارا حصہ ہے یہ بھی خواتین کے لیے ہے۔ یہ اس طرح سے یہ قبلے والی طرف ہے، یہ جنوبی طرف ہے، اور یہ والا حصہ یہ شمال کا حصہ ہے جو جبل احد والی سائڈ کو ہے، جس طرف باب الفہد ہے۔
یہ اس طرف یہ جنت البقیع ہے، یہ وہ خالی حصہ بنو ثقیفہ بنو ساعدہ کا علاقہ ہے، اس طرف مسجد غمامہ کی طرف کی یہ طرف ہے، خواتین کی یہ جگہ ہوتی ہے اور یہ والا حصہ یہ خواتین کا ہے۔ تو مرد حضرات یہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ کچھ اہم زیارتیں اور کچھ اہم چیزیں ہیں، خاص طور پر مدینہ منورہ میں ہمیں ویل چیئر کی ضرورت ہو، وہ کہاں سے ملے گی، وہ کل انشاءاللہ آپ کو کل کی زیارات کے اندر یہ اہم چیزیں دکھائی جائیں گی۔ مرد حضرات یہاں سے نکلیں گے اور آگے بڑھیں گے تو سلام پیش کرنے کے لیے جب جانا ہو، اس سے پہلے ایک عمل یہ لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس موقع پر پہلے صدقہ دے کر جاؤ۔ پھر بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی مستحب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں جب سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو صدقہ دے کر جائیں، جتنا ہو سکے 1 ریال 2 ریال 5 ریال 10 ریال جتنا ہو سکے ہم صدقہ دے کر جائیں۔ ہر دفعہ میں دے کر جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ہر دفعہ نہ ہو سکے تو کم از کم پہلی دفعہ دے کر جائیں۔ روزانہ ہمیں کم از کم 2 سے 3 دفعہ سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران جانا چاہیے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملا کرتے ہیں، اور ہر نماز کے ساتھ چلے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ سلام پیش کرنے کا بھی اچھا موقع، جیسے میں نے بتایا کہ 2 نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اندر رش کم ہوتا ہے، ہر فرض نماز کے فوراً بعد زیادہ رش ہوتا ہے، اور نماز کی سے پہلے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے، یہاں سے یہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے آپ سلام پیش کرنے کے لیے جب آگے جائیں گے نظریں آپ نیچی رکھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے۔ اس طرح سے حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے اندر سے راستہ ہوتا ہے، یہاں سے نکل کر آنے کا راستہ ہے، اور یہ جب سلام پیش کر کے نکل کر آتے ہیں اس طرح سے، اور یہ جانے کا راستہ اس طرح سے گھوم کر ہے۔ کبھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے جیسے نماز کے بعد تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتے ہیں حجاج کرام کو، تو یہاں پر بھی آپ نے اطمینان سے چلتے ہوئے جانا ہے، اور چپلیں آپ دور رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، باہر رکھ لیں۔ لوگ بہت سارے یہ کرتے ہیں کہ چپلیں اوپر اٹھائی ہوئی اور روزہ رسول پر اس طرح سے بے ادبی کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ مجبوری ہو تو تھیلی کے اندر ڈال کے علماء فرماتے ہیں اس کے اوپر رومال ڈالیں، اس کے بعد اس کو رومال میں لپیٹ کر اور پھر اس کے بعد آپ روزہ رسول پر جائیں اور پیچھے کی طرف کو رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو آپ صدقہ دے کر جائیں، دوسری بات یہ کہ موبائل بالکل آف کر کے جائیں، بالکل بند کر کے جائیں۔ یہاں کے اندر کی ویڈیوز آپ کو باہر مل جائیں گی، نیٹ پہ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، وہاں بہت بڑے عمل کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہے، گھر میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ بھی سلام پیش کریں۔ ویڈیو کال کے ذریعے سے کیسے سلام پیش کیا جاتا ہے؟ اور پھر خواتین ویڈیو کال پر اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہیں، غیر مرد بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک شور ہوتا ہے، تو موبائل بالکل جیب میں رکھیں اور نظریں جھکا کر، یہ 1 نمبر گیٹ ہے جس کو باب السلام کہا جاتا ہے، یہاں سے حجاج کرام داخل ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور یہ ایک اندر بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، یہ ترکیوں نے یہ بنایا ہے۔ یہاں پر آگے اندر کا جو حصہ ہے اس میں قبلے والی جو دیوار ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، پوری سورہ فتح اس پر لکھی ہوئی ہے، اور بے شمار قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ عموماً یہ 2 راستے ہیں جس سے سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ستون کے درمیان میں انہوں نے رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کچھ حجاج کرام کو اس طرف سے بھیجتے ہیں، کچھ کو اس طرف سے بھیجتے ہیں، کچھ دیر کے لیے یہ راستہ کھولتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد یہ والا راستہ کھولتے ہیں۔ تو آپ کو جس بھی راستے سے وہ جانے کا کہیں آپ اطمینان سے اس راستے سے چلے جائیں۔ عموماً حجاج کرام کی یہ چاہت ہوتی ہے مدد رات کی کہ ہم اس حصے سے جائیں اور جالی کے زیادہ قریب کھڑے ہوں، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر اس حصے سے آپ جائیں اور قبلے کی دیوار کے ساتھ آپ فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کریں تو زیادہ دیر تک وہ کھڑے رہنے دیتے ہیں، اور زیادہ دیر ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نظریں نیچی رکھ کر آپ آگے بڑھیں گے، اور آگے جب آپ بڑھیں گے تو محراب عثمانی آتا ہے۔ محراب عثمانی وہ حصہ ہے جس کی تعمیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کروائی تھی۔ یہ آگے کی 6 صفیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 صف آگے بڑھائی آپ علیہ السلام کے محراب سے آگے، اور پھر اس سے آگے محراب عثمانی 3 صف مزید آگے ہیں۔ یہاں پر ایک عرصے تک یہاں پر نماز ہوتی رہی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر نماز پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے تک وہاں نماز ہوئی۔ پھر پیچھے محراب النبی کے اندر نماز ہونا شروع ہو گئی، اس کی آگے تصویر دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں پر نماز شروع ہوئی، اور اب تقریباً 10-15 سال ہو گئے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ دوبارہ محراب النبی سے نماز ہوتی ہے، اور محراب النبی کے اندر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تصویر میں آگے دکھاتا ہوں۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، محراب النبی کے جو پیچھے کا حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے، یہ پیچھے کا حصہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ محراب النبی کے پیچھے کا حصہ ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔
اور یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر آپ کی حاضری ہوگی. یعنی انسان جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری ہو، دعائیں مانگتا ہے، آج اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ حاجی یہاں پر مواجہہ شریف پر کھڑا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی دور سے ہم پڑھتے ہیں اور آج یہ موقع ہمیں حاصل ہوا کہ بالکل سامنے پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو یہاں پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں. کتنی سعادت کی اور فضیلت کی بات ہے کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ہمارا وہ درود شریف سن رہے ہیں. یہاں پر چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں جانے سے پہلے ہم اپنے حلیے کو سنت کے مطابق بنائیں اور چہروں پر داڑھی کی زینت سجائیں. علماء فرماتے ہیں کہ جن کے چہروں پر مکمل داڑھی نہیں ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض سے اللہ والوں کے خواب میں آئے کہ وہ ان کو یہ کشف ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور پھیر لیتے ہیں ہم سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صرف 2 افراد ایسے آئے ہیں پوری زندگی میں، ورنہ اس دور میں کافر بھی داڑھی رکھا کرتے تھے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا حالانکہ وہ کافر تھے. یہاں کی حاضری کے کچھ آداب ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو. ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہاں پر ان کے گھر میں، ان کا گھر قریب میں ہی تھا، ساتھ میں ہی تھا، تو گھر میں کچھ کام نکل آیا، کارپینٹر کو انہوں نے بلایا، دروازوں کا کام تھا تو انہوں نے کارپینٹر سے کہا کہ یہ دروازے کھول کر لے جاؤ جنت البقیع میں، وہاں بقیع کے اندر لے جاؤ، وہاں میدان میں جو کام کرنا ہے وہ کر کے واپس لا کر یہاں پر فٹ کرنا، یہاں پر دروازوں کا کام نہ کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں آرام فرما ہیں، انہیں تکلیف ہوگی. تو ہمارے شور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر آواز آہستہ رکھی جائے. اور وہاں پر تو ایسی کیفیت، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ایسی تھی کہ گردنیں جھکی ہوتی تھیں. یہاں پر آدمی گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کے دربار میں. اور اب کیفیت یہ ہے کہ سیلفیاں بن رہی ہیں، گردنیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. موبائل بالکل بند کر کے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سلام کیسے پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو گولڈن رنگ کی پلیٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کے بالکل سامنے ہے. یہاں پر آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ من خلق اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا شفیع المذنبین. جو یہ کلمات سارے یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنے یاد ہوں اتنے کلمات کہہ دیں. عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے. اور پھر جن کی طرف سے جنہوں نے سلام پیش کرنے کا کہا ہے ان کی طرف سے بھی آپ سلام پیش کریں. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کے نام یاد نہ ہو تو یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی درخواست کی ان سب کی طرف سے سلام قبول فرمائیں. اور یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر کے گناہ کر کے آئیں آپ کے دربار میں، توبہ کر کے آئیں اور آپ ان کے لیے توبہ کریں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پیچھے 2 رکعت نفل پڑھی، توبہ کی، یہاں پر آ کر یہ عرض کریں یا رسول اللہ ہم توبہ کر کے آئیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر آئے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے استغفار فرما دیں تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. جب آخری موقع ہو، مدینہ منورہ سے روانگی ہو اور اس موقع پر آخری دفعہ جب آئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مدینہ منورہ کے رکنے کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی بے ادبی ہوئی ہو تو اس کی معافی مانگے اور آئندہ حاضری کی اجازت مانگ کر پھر آپ یہاں سے روانہ ہوں. مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہم نے بدبودار چیزوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کچا پیاز اور لہسن استعمال نہیں فرمایا، اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ان چیزوں سے اجتناب کریں. بالخصوص ایسے لوگ جو ایسی چیزیں سگریٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو. اور مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. مدینہ والوں کو بھی برا نہیں کہنا. وہاں پر لوگ دکانوں پر جاتے ہیں، دکانداروں سے بحث کرتے ہیں کہ جی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، یہ چیز اتنی نہیں ہے. وہاں پر جائیں، جو چیز سمجھ میں آئے بسم اللہ، نہ سمجھ میں آئے فی امان اللہ.
کسی سے بحث نہیں کرنی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ مدینہ منورہ کا قیام بہت سعادت کی بات ہے۔ آپ سوچیں، آپ جتنے دن مدینہ منورہ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ہیں۔ روزانہ علماء فرماتے ہیں 10,000 سے 15,000 تک درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی دفعہ جب بھی پڑھنا شروع کریں تو وہ نماز والا درود شریف، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کثرت سے پڑھیں، 10,000 ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شوق سے پڑھنا چاہے روزانہ کے اعتبار سے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو یہ جو پہلا سوراخ ہے، اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر سینہ مبارک ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہے، اور اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ دوسرا جو سوراخ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کے سامنے ہے۔ مرد حضرات یہاں مواجہہ شریف اس کو کہتے ہیں، مرد حضرات یہاں پر جاتے ہیں، خواتین یہاں پر نہیں جانے دیا جاتا، خواتین کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ پھر گیٹ سے باہر نکلیں گے، یہ 41 نمبر گیٹ ہے جسے باب البقیع کہا جاتا ہے۔ یہاں سے باہر نکلیں گے، یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے اور وہاں پر بھی اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے لوگ نکلتے ہوئے چپلوں کو اوپر سے اونچائی سے پھینکتے ہیں اور زور سے چپل نیچے گرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ بے ادبی کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بالکل صاف ستھرا صحن ہے، آپ بغیر چپلوں کے آ جائیں، چپلیں تو پیچھے ہی چھوڑ کر آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر چپلیں لائی بھی ہیں تو یہاں پر بالکل صاف ستھرا یہ صحن ہے، یہاں سے آپ آگے بڑھ کر چلے جائیں، دور جا کر چپلیں نیچے اطمینان سے رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ سلام پیش کرنے کی یہ ترتیب ہو گئی۔ ریاض الجنہ جانے کے لیے آپ کو نسخ ایپ کے ذریعے سے اجازت لینی ہوتی ہے، جو سال میں عموماً ایک دفعہ ملتی ہے۔ وہ اجازت کا جو وقت ہو اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ جائیں گے، وہ عموماً لائنوں کے اندر لگاتے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس طرح سے حجاج کرام دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں آگے کی صفیں حاصل کرنے کے لیے، تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اطمینان سے چلتے ہوئے جائیں۔ حجاج کرام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بے ادبی بھی ہوتی ہے، ہمیں جو جگہ مل جائے وہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، آگے کی جگہ مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ پیچھے جہاں جگہ مل جائے وہاں پر نماز پڑھیں، اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں وہاں کی برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر یہاں سے عموماً وہ پہلے یہاں پر جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اب کیفیت یہ ہے کہ یہاں اندر والے حصے کے اندر وہ پہلے بٹھاتے ہیں، تقریباً 300-400 حاجی ہو جائیں، پھر انہیں آگے ریاض الجنہ میں بھیجتے ہیں۔ جو آپ کا وقت طے کیا جائے اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ آئیں گے، اور یہاں پر آ کر آپ کی وہ چیکنگ کرتے ہیں، وہ موبائل میں دیکھتے ہیں آپ کا اجازت نامہ، پھر اس کے بعد اس طرح سے لائنیں لگتی ہیں، اور لائنیں لگنے کے بعد یہ آگے دائیں طرف کو گیٹ ہے، اس سے اندر لے جا کر پہلے بٹھا دیتے ہیں انتظار میں، وہاں پر آپ نفل وغیرہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے اندر حجاج کرام بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو باب النساء ہے وہاں سے اندر جانے کی یہ گیٹ ہے، جو کونے والا گیٹ ہے، اس سے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہاں سے جب اندر جائیں گے تو یہ وہ گیٹ ہے باب النساء، یہاں سے مرد بھی اور خواتین بھی، خواتین کا جب وقت ہوتا ہے ان کا بھی بالکل یہی معمول ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ اسی حصے سے آتی ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، یہاں پر عموماً وہ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، یہاں پر نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہاں سے آپ آگے بڑھ کر آگے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک قول یہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جو مدینہ منورہ میں علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ آیا کرتے تھے، وہ یہاں پر ان کا قیام ہوتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حصہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ حصہ دوسرا حصہ ہے، اور یہ بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، دونوں طرح کی باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ مختلف ستون ہیں، ان ستونوں میں کچھ خاص باتیں ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسطوانہ حرس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہرا دیا جاتا تھا صحابہ کرام پہرا دیتے تھے تو اس مقام پر پہرا دیا کرتے تھے، وہاں ستون بنا دیا، اور یہ اسطوانہ حرس کہلاتا ہے۔ یہ اسطوانہ توبہ اور اسطوانہ ابو لبابہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو لا کر اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انہیں کھولا۔ یہ اسطوانہ سریر ہے، سریر کے معنی چارپائی کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی یہاں پر لگا کرتی تھی۔ یہ اسطوانہ وفود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وفد آیا کرتے تھے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان وفدوں سے ملاقات، ان وفدوں سے یہاں پر ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک اسطوانہ مخلقہ ہے، مخلقہ یہ اسطوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ اسطوانہ مخلقہ ہے۔
یہ اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر جب ممبر بنا دیا آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو پھر یہ ہوا کہ یہ تنا ایسے رونے لگا جیسے کہ چھوٹے بچے روتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کر دوں، تم پر پھل لگیں اور مدینے کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تم چاہو تو میں اپنے قدموں میں دفن کر دوں۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ یہ اختیار کیا کہ آپ مجھے اپنے قدموں میں دفن فرما دیں۔ تو اس مقام پر آج بھی وہ کھجور کا تنا دفن ہے، یہ آپ علیہ السلام کے محراب کے بالکل برابر میں ہے۔ میں آگے انشاءاللہ یہ دکھاتا ہوں۔ یہ اسطوانہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے ہے۔ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو وہ پریشان ہو گئے آپ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک جگہ کا فرمایا تھا کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، وہ تشریف لائیں پردے میں اور یہاں پر آ کر تشریف فرما ہو گئی، تو جس سے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ وہ مقام ہے۔ اس مقام کا نام اسطوانہ عائشہ ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اندر کے مختلف ستون ہیں، یہ زیارات کے لیے لگا دیے کہ آپ جب یہاں جائیں گے تو یہاں پر ان کی زیارات کر لیں، جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر آپ نماز ادا کر لیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف کا حصہ ہے۔ وہ آگے کا جو حصہ تھا وہ مواجہہ شریف چہرہ انور کی طرف کا حصہ، یہ سر مبارک کی طرف کا حصہ ہے۔ ریاض الجنہ میں جب مرد جائیں یا خواتین جائیں تو انہوں نے یہاں اس حصے کے اندر بھی جانے دیا جاتا ہے۔ البتہ خواتین سلام دوسری طرف یہیں اس کی سیدھ میں پیچھے فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرتی ہیں، اور ریاض الجنہ میں جب جائیں تو اس جگہ پر جا سکتی ہیں۔ عموماً جب مرد حضرات ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو نوافل وغیرہ ادا کر کے اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں نکلنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کبھی باہر سے بھی آپ نے جانا ہو تو آپ نے گنبد خضرا جب نظر آئے آپ نے سلام پیش کرنا ہے، ایسے نہیں گزر جانا ہے۔ اسی طرح سے ایسی خواتین جو عذر والی ہوں مدینہ منورہ کے قیام کے دوران باہر سے جہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہو قبلے کی طرف کا حصہ، وہاں سے کھڑے ہو کر سلام پیش کر سکتی ہیں۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ آپ علیہ السلام کے دور کی یہ ساری مسجد ہے، اور یہ محراب النبی ہے۔ محراب النبی، آگے اس کی جدید تصویر بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ جو ستون ہے یہ اسطوانہ مخلقہ اور اسطوانہ حنانہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کالا ماربل لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ جو ٹائل ہے اس پر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ کالے ماربل کے ساتھ یہ الفاظ اوپر لکھے ہوئے ہیں، ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقام پر اگر کھڑے ہو کر کوئی شخص نماز پڑھے تو کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر سجدہ کرتا ہے جہاں آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس محراب کو بنوایا، بہت ہی خوبصورت کام ہوا ہوا ہے، سونے کا اس پر کام ہوا ہوا ہے، اور یہ اس کی اندر کی آگے کی تصویر ہے۔ اور اس کی اب کیفیت یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جنگلے کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ امام صاحب جب آتے ہیں تو اس کو کھولتے ہیں، یہاں پر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہاں پر عام موقع پر یہاں پر نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے، تو یہ اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ اذان دینے کی جگہ ہے جسے اذان خانہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس مقام پہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اسی جگہ پر یہ اذان خانہ بنایا ہوا ہے، مؤذن حضرات اس کے اوپر ہوتے ہیں، یہ بھی زیارت کے لیے یہاں پر لگا دیا ہے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں تو ممبر وہیں پر تھا جہاں پر محراب النبی ہے اس کے بالکل برابر میں، اور جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، اس سے وہی حصہ مراد ہے آپ علیہ السلام کے محراب تک کا۔ یہ اس سے اور دائیں طرف کو اس طرف یہ اب ممبر اس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ 8-9 سیڑھیوں کا ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام کے دور میں 3 سیڑھیوں کا تھا، آپ علیہ السلام سب اوپر کے درجے میں بیٹھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کے حضرات نچلے درجوں میں بیٹھتے رہے۔ تو اب بھی ائمہ کرام اوپر کا درجہ خالی چھوڑتے ہیں آپ علیہ السلام کے ادب احترام میں، اور دوسرے درجے میں بیٹھتے ہیں۔ یہ 8-9 سیڑھیوں کا ہے، یہ اس کا دروازہ ہے۔ امام صاحب جب کبھی خطبہ دیتے ہیں تو یہاں سے خطبہ دیا کرتے ہیں، اور یہ ریاض الجنہ کا یہ ایک پوری تصویر دکھائی گئی ہے، اس سے پورا حصہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے جب آپ ریاض الجنہ سے فارغ ہوں گے تو یہ باب الرحمت ہے، 3 نمبر گیٹ پیچھے کی طرف سے یہاں سے عموماً نکالا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے، جب مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ نے جتنا عرصہ رکنا ہے اس سارے عرصے کے اندر آپ نے درود شریف کی کثرت رکھنی ہے۔ ہمارا آج کے یہ سلسلہ الحمدللہ و حسن خوبی مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی اور طائف کی اہم زیارات بتائی جائیں گی۔ اگر کسی حاجی حجن کو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ کے اندر
ویل چیئر کی ضرورت ہو عاریتاً استعمال کی بغیر پیسوں کے کہاں سے ملے گی وہ بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے کچھ اہم تجربے کی چیزیں ہیں جو مومن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے تجربوں سے سیکھتا ہے تاکہ وہاں جا کر ہمارا وقت بچے اور ہمارے اوقات قیمتی بنے۔ اہم تجربے کی چیزیں وہ بھی انشاءاللہ دکھائی جائیں گی۔ کل بھی آپ حضرات تشریف لائیں، طائف کا اہم واقعہ ہے وہ بھی کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک جو باتیں کہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك، اللهم نور قلوبنا وازل عيوبنا وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى۔ یا اللہ جتنے حجاج کرام اس سال تشریف لے جا رہے ہیں یا اللہ سب کے حج کو آسان فرما، پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام کی یا اللہ مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ حجاج کرام میں خواتین میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس سال جا رہے ہیں جو نہیں جا رہے سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ حجاج کرام جو جا رہے ہیں ان کے اعمال صالحہ کے اندر ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ حجاج کرام کے اعمال صالحہ کو، عبادات کو، حج کو قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مرحومین ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں جتنی خواتین ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں اور بلائیاں مانگی ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اور آمین کو اور اپنے دربار کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔